السلام علیکم، میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ہیروز۔ محمد بن قاسم کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ تیسرے دن آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ سلمیٰ کوٹھے پر چڑھ کر حسرت بھری نگاہوں سے سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ساحل سے دور ابو الحسن کا جہاز موجوں پر رقص کرتا نظر آ رہا تھا۔ ہوا کے چند تیز جھونکے آئے اور بارش ہونے لگی۔ بارش کی تیزی کے ساتھ اس کی نگاہوں کا دائرہ محدود ہوتا گیا، یہاں تک کہ جہاز آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ضبط کی کوشش کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور رخساروں پر بہتے ہوئے بارش کے قطروں کے ساتھ مل گئے۔ سلمیٰ دیر تک ہاتھ اٹھا کر یہ دعا دہراتی رہی، میرے مولا اسے سمندر کی سرکش لہروں سے محفوظ رکھیو۔ باغیچے میں ابو الحسن سے آخری ملاقات کے بعد سلمیٰ کے خیالات اور عادات میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ اسے ابو الحسن کی بے اعتنائی کا بے حد ملال تھا، تاہم اسے انسانیت کا بلند ترین معیار تصور کرتے ہوئے وہ اس بات پر ایمان لا چکی تھی کہ اس کی جو عادت ابو الحسن کو ناپسند ہے یقیناً بری ہوگی۔ چنانچہ اس نے دوبارہ کسی کے سامنے بے حجاب ہونے کی جرأت نہ کی۔ جب ابو الحسن اور اس کے ساتھی بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس نے اپنے دل سے یہ سوال کیا، کیا اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ ابو الحسن کی باتیں یاد آتیں تو اس کے دل میں کبھی یاس کی تاریکیاں مسلط ہو جاتی اور کبھی امید کے چراغ چمک اٹھتے۔ عبداللہ کی آواز سن کر وہ نیچے اتری۔ بوڑھے باپ نے سوال کیا، سلمیٰ تم بارش میں اوپر کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں ابا جان۔ ابا جی، میں سلمیٰ کو کوئی بہانہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے ابو الحسن کی نصیحت یاد آ گئی اور وہ بولی کہ میں ان کا جہاز دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ نے کہا، وہ تو دیر ہوئی جا چکے، جاؤ تم کپڑے بدل آؤ، طلحہ ابھی آ جائے گا، ہم اس سے قرآن مجید پڑھیں گے۔ سلمیٰ نے پوچھا، آپ انہیں کہاں چھوڑ آئے؟ وہ راستے میں زید کے گھر ٹھہر گیا تھا، ابھی آ جائے گا۔ چند دنوں میں طلحہ کی تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلمیٰ اپنی ہر بات میں ابو الحسن کی خوشی کو مقدم سمجھنے کی بجائے خدا کی رضا کو مقدم سمجھنے لگی۔ تاہم ہر نماز کے بعد اس کی سب سے پہلی دعا ابو الحسن کے لیے ہوتی تھی۔ 6 مہینے گزر گئے، ابو الحسن کی کوئی خبر نہ آئی۔ سلمیٰ کی اداسی بے چینی میں تبدیل ہونے لگی۔ وہ صبح و شام مکان کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھتی۔ بندرگاہ کی طرف آنے والا ہر نیا جہاز اسے دور سے ابو الحسن کی آمد کا پیغام دیتا۔ وہ اپنے خادم کو دن میں کئی بار بندرگاہ کی طرف بھیجتی۔ جب وہ مایوس نگاہوں کے ساتھ واپس آتا تو بے قرار سی ہو کر پوچھتی، تم نے اچھی طرح دیکھا؟ ممکن ہے ان میں کوئی عرب بھی ہو؟ خادم جواب دیتا، وہ فلاں جگہ سے آیا ہے، میں پوری طرح چھان بین کر کے آیا ہوں، ان میں ایک بھی عرب نہ تھا۔ وہ امید و بیم کے سمندر میں غوطے کھانے والے انسان کی طرح تنکوں کا سہارا لیتی اور کہتی، تم نے ملاحوں سے پوچھا تھا؟ ممکن ہے انہوں نے راستے میں کسی بندرگاہ پر عربوں کا جہاز دیکھا ہو یا ان کے متعلق سنا ہو۔ خادم پھر بھاگتا ہوا بندرگاہ جاتا۔ سلمیٰ کی امنگیں پرانی امیدوں کے کھنڈروں پر نئی امیدوں کا محل کھڑا کر لیتی۔ بوڑھے نوکر کا افسردہ اور ملول چہرہ پھر وہی حوصلہ شکن خبر دیتا اور سلمیٰ کی امیدوں کا محل دھڑام سے نیچے آ رہتا۔ ہر صبح وہ اپنے دل میں امید کے چراغ روشن کرتی۔ جب سورج سمندر کی لہروں میں چھپ جاتا تو وہ چراغ بھی بجھ جاتے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں آہوں اور آنسوؤں میں تبدیل ہو جاتی۔ مدت تک طلحہ یا اپنے باپ میں سے کسی پر اس نے اپنے دل کا حال ظاہر نہ ہونے دیا، لیکن ایک شام سلمیٰ کے طرز عمل نے ان دونوں کو شبہ میں ڈال دیا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ طلحہ اور عبداللہ برآمدے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔
سلمہ ایک کمرے کا دریچے کے سامنے بارش کا منظر دیکھ رہی تھی۔ باتوں باتوں میں ابو الحسن کا ذکر آ گیا۔ عبداللہ نے کہا، خدا جانے وہ اب تک کیوں نہیں آئے، 8 مہینے ہو گئے ہیں۔ طلحہ نے کہا، اگر خدا نے اسے سمندر کے حوادث سے محفوظ رکھا ہو تو اتنی دیر تک اس کے واپس نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہیں جہاد پر چلا گیا ہے۔ عبداللہ نے کہا، آج مجھے دلیپ سنگھ نے بتایا کہ یہاں سے کوئی 30 میل کے فاصلے پر مالابار کا ایک جہاز غرق ہو چکا ہے۔ صرف ایک کشتی 5 آدمیوں کو لے کر یہاں پہنچی ہے۔ طلحہ نے پوچھا، اس پر کتنے آدمی تھے؟ شاید 20 تھے۔ جہاز بہت بڑا تھا اور اس پر تجارت کا بہت سا مال تھا۔ جہاز کیسے غرق ہوا؟ ملا منزل کی قریب دیکھ کر بے پرواہ ہو گئے اور جہاز ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ سلمہ پاس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنے خیالات میں محو تھی کہ اس نے فقط آخری فقرہ سنا اور ایک ثانیے کے لیے اس کی رگوں میں خون کا ہر قطرہ منجمد ہو کر رہ گیا۔ برآمدے سے پھر عبداللہ کی آواز آئی، یہ چٹانیں بہت خطرناک ہیں۔ ہر سال ان کی وجہ سے کوئی نہ کوئی جہاز غرق ہو جاتا ہے۔ یہاں کے باشندوں کا خیال ہے کہ یہ چٹانیں سمندر کے دیوتا کے مندر ہیں۔ یہ سنتے ہی سلمہ کی رگوں میں ایک غیر معمولی ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے سے نکل کر باپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا دہشت زدہ چہرہ اور پتھرائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر باپ نے پوچھا، بیٹی تمہیں کیا ہوا؟ کچھ دیر جذبات کی شدت کی وجہ سے سلمہ کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ رنج و کرب کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی نگاہیں یہ کہہ رہی تھیں، جو کچھ تم مجھ سے چھپانا چاہتے ہو میں سن چکی ہوں۔ طلحہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں بیٹی، کیا ہوا؟ سلمہ نے بینچے ہوئے ہونٹ کپ کپائے، پتھرائی ہوئی آنکھوں پر آنسوں کے باریک پردے چھا گئے۔ اس نے کہا، بتائیے کب ڈوبا ان کا جہاز؟ آپ کو کس نے بتایا؟ اور وہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ خدا کے لیے کچھ کہیے، میں بری سے بری خبر سننے کے لیے تیار ہوں۔ ہچکیوں اور آہوں کی شدت اس کی آواز کے تسلسل کو توڑ رہی تھی۔ عبداللہ نے پریشان سا ہو کر جواب دیا، بیٹی ہم مالابار کے ایک جہاز کا ذکر کر رہے تھے۔ آج دلیپ نے مجھے بتایا تھا کہ لیکن سلمہ نے باپ کا فکرہ پورا نہ ہونے دیا۔ نہیں نہیں، آپ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں، مجھے جھوٹی تسلیاں نہ دیں۔ یہ کہہ کر سلمہ ہچکیاں لیتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلے گئی۔ بوڑھا باپ کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا۔ وہ طلحہ کی طرف معذرت طلب نگاہوں سے دیکھتا ہوا اٹھا اور سلمہ کے کمرے میں چلا گیا۔ سلمہ منہ کے بل بستر پر لیٹی ہچکیاں لے رہی تھی۔ بوڑھے باپ کا دل بھر آیا اور اس نے قریب بیٹھ کر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی کیا ہو گیا تمہیں؟ سلمہ اٹھ کر بیٹھ گئی، آنسو پونچھے اور ہچکیاں ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں ابا جان، مجھے معاف کیجیے، آئندہ آپ مجھے کبھی روتے نہیں دیکھیں گے۔ لیکن رونے کی کوئی وجہ بھی تو ہو، ایسی خبریں تو ہم روز سنا کرتے ہیں۔ آخر مالابار کا ایک جہاز غرق ہو جانے کی خبر میں کیا خصوصیت تھی؟ سلمہ نے غور سے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور قدرے مطمئن ہو کر بولی، آپ سچ کہتے ہیں؟ عبداللہ نے برہم ہو کر کہا، آخر مجھے جھوٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج تک تم نے میری کسی بات پر شک نہیں کیا۔ اگر مجھ پر یقین نہیں آتا طلحہ سے پوچھ لو۔ سلمہ نے ندامت سے سر جھکا لیا اور کہا، ابا جان میں معذرت چاہتی ہوں۔ میں سمجھی تھی کہ شاید آپ عربوں کے جہاز کا ذکر کر رہے تھے۔ بیٹی کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ خدا نخواستہ اگر میں ان کے جہاز کے متعلق ایسی خبر سنتا تو مجھے تم سے کم صدمہ ہوتا؟ شام کے کھانے کے بعد طلحہ اور عبداللہ کا خادم عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے۔ خادمہ برتن صاف کر رہی تھی، اتنے میں کسی نے باہر کے پھاٹک پر دستک دی۔ سلمہ نے خادمہ سے کہا، شاید زید اور قیس آئے ہیں، تم نے باہر کا دروازہ بند تو نہیں کر دیا تھا؟ خادمہ نے جواب دیا، ایسی بارش میں کون آ سکتا ہے، میں ابھی کواڑ بند کر کے آئی ہوں۔
اگر انہیں آنا ہوتا تو مغرب کی نماز کے لیے نہ آتے۔ اور ہاں، زید تو بیمار ہے، قیس بیچارہ بوڑھا ہے، اس نے گھر ہی پر نماز پڑھ لی ہوگی، لیکن پھر بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ یہ آپ کا وہم ہے، دروازہ ہوا سے ہل رہا ہے۔ نہیں، کسی کی آواز بھی سن رہی ہوں، شاید میں جاتی ہوں۔ سلمیٰ کا دل دھڑک رہا تھا۔ تاریکی میں ایک قدم آگے دیکھنا محال تھا۔ اور بجلی کی چمک میں درختوں سے بچتی ہوئی پھاٹک تک پہنچی۔ پھاٹک کے باہر کوئی آہٹ نہ پا کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ مایوس ہو کر واپس ہونے کو تھی کہ کسی نے دروازے کو زور سے دھکا دیتے ہوئے آواز دی، کوئی ہے؟ ایک آن کے لیے سلمیٰ کے پاؤں زمین سے پیوست ہو کر رہ گئے۔ پھر وہ لپک کر آگے بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ سلمیٰ کے سامنے ایک بلند قامت انسان کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے سوال کیا، کیا یہ عبداللہ کا گھر ہے؟ پیشتر اس کے کہ سلمیٰ کوئی جواب دیتی، بجلی چمکی اور ابوالحسن سلمیٰ کو پہچان کر اندر داخل ہوا۔ ابوالحسن نے کہا، او ہو تم! مجھے افسوس ہے کہ اس وقت میری وجہ سے تمہیں بارش میں بھیگنا پڑا۔ سلمیٰ نے اپنے دل میں کہا، کاش تم یہ جان سکتے کہ اس بارش کی بوندیں کس قدر خوشگوار ہیں۔ اور پھر ابوالحسن سے مخاطب ہو کر بولی، چلیے۔ برآمدے میں طلحہ اور عبداللہ ابوالحسن کی آواز سن کر اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ عبداللہ نے آواز دی، کون؟ ابوالحسن۔ ابوالحسن نے برآمدے کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے کہا، جی ہاں، میں ہی ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے خواہ مخواہ اس وقت آپ کو تکلیف دی۔ طلحہ نے پوچھا، کہیے، خیریت تو ہے نا؟ آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ ہاں، خیریت ہے، میں نے سب کو جہاز پر چھوڑ آیا ہوں۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے اتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ راستے میں ایک دفعہ پھسلا، 2 مرتبہ ندی میں گرا، 5 مکانات کو آپ کا مکان سمجھ کر آوازیں دیں۔ ایک گھر کے چند فرش ناز کتوں نے میرا استقبال کیا۔ عبداللہ نے سلمیٰ کو آواز۔ سلمیٰ ابھی بے خودی کے عالم میں برآمدے سے باہر کھڑی تھی۔ آج بھی بارش کے قطرے اس کے رخساروں کے آنسو دھو رہے تھے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ باپ کی بات سن کر وہ چونک کر بھاگتی برآمدے میں داخل ہوئی، کیا ہے ابا جان؟ بیٹی جاؤ، ان کے لیے کھانا اور کپڑوں کا ایک جوڑا لے آؤ، اور باقی مہمانوں کے لیے بھی کھانا تیار کرواؤ، میں انہیں بلانے کے لیے چاہتا ہوں۔ ابوالحسن نے کہا، کھانا ہم سب کھا چکے ہیں، آپ تکلیف نہ کریں۔ کپڑے بدلنے کے بعد ابوالحسن عبداللہ اور طلحہ سے دیر تک باتیں کرتا رہا۔ اس نے دیر سے واپس آنے کی یہ وجہ بیان کی کہ بصرہ سے اسے افریقہ ایک مہم پر شریک ہونے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ 7ویں دن عبداللہ کی رضامندی نے سلمیٰ اور ابوالحسن کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔